ایسرھا مؤنا، آسان ہو، وہ نکاح بہت آسان ہوتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے، اس میں برکت دی جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جس نکاح میں فضول خرچی ہے، رسم و رواج ہے، ڈرامہ ہے اور طرح طرح کے ناجائز امور، ناجائز کام ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس نکاح میں برکت نہیں بلکہ دریدرائی کو ڈال دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں گے کتنے اچھے انداز سے جو ہے نکاح کیے۔ بزرگ اور دوستوں، سب سے پہلے آپ کے نکاح کے مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ نکاح میں دو فرض ہیں، نکاح میں دو فرض ہیں، ایک واجب ہے اور تین سنت ہے۔ آدمی 6 باتوں پر عمل کر لیا تو بہت آسان ہے، سمپل ہے۔ فرض اگر نہیں ہوا تو عمل پورا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے وضو میں 4 فرض ہیں، کوئی آدمی اگر ایک بھی فرض چھوڑ دیا تو اس کا وضو نہیں ہوا۔ اسی طرح نکاح میں بھی 2 فرض ہیں، 2 ارکان ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ 2 مسلمان گواہ کا موجود ہونا، 2 مسلمان گواہ کا موجود ہونا۔ اور دوسرا فرض ہے آپس کی رضامندی، یعنی میاں بیوی کی طرف سے رضامندی، ایجاب و قبول بولتے ہیں۔ اور ایک واجب ہے مہر کا مقرر کرنا، مہر کا ادا کرنا۔ یہ 2 باتوں، یہ 3 باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ فرض بھی پورا کرنا، واجب بھی پورا کرنا۔ بقیہ 3 باتیں ہیں، نکاح کا خطبہ ہونا اور نکاح ہونے کے بعد شوہر تقسیم کرنا، پھر ولیمہ کرنا، یہ باتیں سنت میں آتے ہیں۔ علماء نے اس کو مستحب لکھے ہیں۔ مستحب کیا مطلب ہے اس کا؟ مستحب کا کر لیا تو اچھی بات ہے، کر لیا تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا۔ چھوڑے گا تو گناہ نہیں ہوگا، چھوڑے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے امت۔ اگر آپ بھی اس طریقے پر چلے گا تو پھر اس کا کوئی خرچہ نہیں، پھر کھلانا ولیمہ کرنا اس کا اختیار ہے۔ اللہ نے جتنی حیثیت دیا ہے اتنا ہی جو ہے کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی قرضوں میں لاتا ہے، بیاجوں کو بھی لاتا ہے، جگہ جگہ سے جو ہے دوسروں کے پاس لے کر آیا، اب دعوت کرتا ہے۔ اگر ایسا کرے گا، ایک سنت کو ادا کرنے کے سلسلے میں آدمی جو ہے حرام کام کر لیا۔ عمل کرنا ہے سنت پر، لیکن سنت پر عمل کرنے کے لیے حرام کا سہارا لیا ہے، یعنی بیاجوں کو لینے گیا، بیاج کو قرض لایا۔ اب پھر یہ سنت حرام میں بدل گئی ہے، یہ سنت ناجائز میں بدل گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک طریقہ ہے، ان اعظم النکاح برکہ ایسرھا مؤنا، سب سے بہترین عظمت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ کم ہو، اس کے اندر آسانی پیدا کرے۔ یہ آپ کا طریقہ بتائے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں آپ کے۔ آپ نے فرمایا زندگی کو جو ہے سیدھی سادھی گزارے، زندگی میں سادگی کو لائیں اور مجاہدے کو لائیں۔ کیا مطلب سادگی کا؟ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس پر راضی ہو جانا ہے، اس پر شکایت نہیں کرنا کہ فلاں کو جو ہے اتنا ملا ہے، فلاں کے پاس بنگلے ہیں، فلاں کے پاس کار ہے، حکومت پورے غیروں کے پاس نہیں، ہمارے پاس کیا ملے ہیں، مسلمان بہت پیچھے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، مسلمان پیچھے کہیں کو گیا ہے اس لیے کہ پچھلے زمانے کے صحابہ کی زندگیوں کو چھوڑ دیا ہے مسلمان، اس لیے آج بہت پیچھے چلا گیا۔ اگر واقعی سنت طریقے پر چلے گا، حکومت بھی پیروں کے پاس آ کر پڑے گی۔ اللہ نے اس کا قرآن میں وعدہ کیا ہے
انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون. میرے قانون کو اگر فالو کرو گے تو پھر زمین کا تمہیں وارث بناؤں گا میں. اللہ نے پچھلے زمانے میں اسے ثابت کیا ہے. پچھلے زمانے کا اگر اٹھا کر پڑھیں گے تاریخی واقعات، سلطنت عثمانیہ کا اگر مطالعہ کریں گے تو اللہ نے جو ہے کیسے منگولوں کے ہاتھ سے حکومت کو چھین کر مسلمانوں کے ہاتھ میں دیا ہے. سلطنت عثمانیہ 600 سال حکومت چلی ہے مسلمانوں کی، اور 3 بر اعظم پر پھیلی ہے. تقریباً 140 ممالک پر حکومت قائم تھی مسلمانوں کی. 600 سال چلی ہے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ اگر تاریخ کو پڑھیں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا. تو اس کا پس منظر یہی تھا، ان لوگوں کی زندگی سنت طریقے پر چلی تھی اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارے تھے. اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے لین دین